گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس کے معنی اور مفہوم کے تحت سلسلہ وار نشستیں گناہ کسے کہتے ہیں اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا، اور آپ کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی رہا کہ لوگوں کو گناہوں کی گندگی سے دور فرمائیں، گناہوں سے دور فرمائیں، اور نیکیوں کی راہ اللہ کے بندوں کو دکھائیں، اور اسی راستے پر چلنے کی تعلیم دیں، اور اسی راہ پر ہمیشہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کے مطابق اللہ کے بندوں کو پاکیزگی کی تعلیم دی، تقوی کی تعلیم دی، گناہوں سے دور رہنے اور گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی، اور وہ تعلیم آج تک بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ اب تک جو نشستیں آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہیں، لگ بھگ 11 نشستیں مکمل ہو چکی، جس میں گناہ کیا ہیں، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اور گناہ کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان باتوں کا ذکر کیا گیا۔ گزشتہ نشست میں یعنی 11ویں نشست میں ایک حدیث پاک کا ایک حصہ پیش کیا گیا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے آنے کا ذکر فرمایا۔ وہ 15 باتیں تھیں
جس کا ذکر گزشتہ نشست میں کیا گیا تھا، آج بھی اس حدیث پاک کو پیش کیا جائے گا، اور آئندہ سے اس حدیث پاک کے حصوں کے جو بھی حصہ ہوگا اس کا مختصر سا خلاصہ کریں گے، تاکہ ہمیں مکمل اس بات کی معلومات فراہم ہو جائے کہ گناہ کی وجہ سے کس طرح سے عذاب آتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو 15 باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، مختصر سی اس حوالے سے قرآن و حدیث اور واقعات کی روشنی میں تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل فرمایا، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ وہ 15 باتیں آپ سماعت فرما لیں، ان میں سے ایک بات کا خلاصہ ہو چکا، دوسری بات کا خلاصہ چل رہا ہے۔ ان 15 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کام کرے گی تو ان پر عذاب آنا یقینی ہو جائے گا۔ پہلی بات رہی جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا۔ دوسری بات رہی کہ امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا۔ تیسری بات جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ چوتھی بات جب مرد اپنی بیوی کی پیروی کرے گا۔ پانچویں بات جب انسان اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا۔ چھٹی بات جب اپنے دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا۔ ساتویں بات جب باپ کے ساتھ بے وفائی کی جائے گی۔ آٹھویں بات جب مسجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی۔ نویں بات جب کمینہ شخص کو قوم کا سردار بنایا جائے گا۔ 10ویں بات جب کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تکریم کی جائے گی، تعظیم کی جائے گی۔ 11ویں بات جب شرابیں پی جائیں گی۔ 12ویں بات جب ریشم پہنا جائے گا۔ 13ویں بات جب گانے والیوں کو رکھا جائے گا۔ 14ویں بات جب آلات موسیقی کا رواج ہوگا۔ 15ویں بات کہ جب اس امت کے لوگ اپنے اکابرین کو یا اپنے پچھلے لوگوں کو برا کہیں گے، ان حالات میں تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا یا زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرنا یا صورتوں کے تبدیل ہونے کا انتظار کرنا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک رہا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ 11ویں نشست میں جو ہم نے باتیں کی تھیں، مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، مال غنیمت کسے کہتے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ پچھلی نشست میں کیا گیا تھا۔ دوسری بات تھی کہ امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ جو آپ کے پاس میں امانت کے طور پر کچھ چیزیں رکھیں گے، ان کو بعض افراد اپنا مال سمجھ کر اسے یا تو ڈبا دیں گے یا غبن کر لیں گے، یا سامنے والے کو اس مال میں دھوکہ دیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ تمہارا مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، خراب ہو گیا، کچھ نہ کچھ انسان ہیلا بہانہ بنا کر اس کو اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی
کہ جو چیزیں بھی تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھائی جائیں تو تم اس امانت میں خیانت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی امین کو پسند فرماتا ہے، خائن کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی امانت دار انسان سے اللہ محبت فرماتا ہے، خیانت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو عبادات کی مکمل تعلیم عطا فرمائی، کوئی گوشہ عبادت کے حوالے سے حضور نے نہیں چھوڑا، چاہے وہ نماز ہو، ایمان ہو، کلمہ ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جن اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، چاہے وہ نفل عبادت ہو، مستحب ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، ان تمام اعمال میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا کہ جہاں بندے کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہوتی ہو۔ ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی زندگی میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے بھی کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں ایک بندہ کسی معاملے میں مجبور ہو جائے اور وہاں پر کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ اسی لیے ہر چیز کی تعلیم قرآن دیتا ہے اور اس کا خلاصہ حدیث میں ہے، اور جن کو حدیث بھی برابر سمجھ میں نہیں آتی اس کا خلاصہ اکابرین امت نے کر کے ہمارے سامنے واضح کر دیا، تاکہ اللہ کا کوئی بھی بندہ کسی بھی معاملے میں کمزور نہ پڑے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو پورا کر کے اللہ کو بھی راضی کرے اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرے۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر رکھ لیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے امانت کا خلاصہ بھی فرمایا، اور سب سے بڑی تعلیم تو ہمیں خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ گزشتہ نشست میں یہ تفصیل ہو چکی ہے، اس کی مختصر سی تشریح ہو چکی ہے۔ ایک واقعے کی طرف میں آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، یہ نہیں کہ صرف اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، بلکہ اعلان نبوت کے بعد بھی لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس میں رکھواتے تھے۔ حالانکہ رکھوانے والے کافر ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، مگر اس کے باوجود ان کا یقین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر یہی تھا کہ آج بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا امین کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات کا جو واقعہ ہے، مکۃ المکرمہ سے اعلان نبوت کے 13ویں سال آپ ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ پاک کی طرف، اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اور ہجرت کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اور پھر جتنے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس میں محفوظ تھیں، جن لوگوں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات وہ ساری امانتیں دے دی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان امانتوں کو واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کی کوئی رات ایسی گزری ہے جس رات آپ بے فکر سوئے ہوں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارشاد فرمایا ہاں میری زندگی کی ایک رات ایسی تھی جس رات مجھے موت کی فکر بھی نہ تھی۔ پوچھا وہ کون سی رات تھی؟ تو کہا حضور کی ہجرت کی رات تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے امانتیں دی تھیں، اور یہ فرمایا حضور نے کہ کل صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے چلے آنا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور نے امانتیں واپس کر کے مدینہ آنے کا حکم دیا ہے۔ اس رات میں آرام سے سو گیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک ضمن میں بات آئی تھی تو میں نے عرض کر دی، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ چھوڑ رہے ہیں، اور مکۃ المکرمہ چھوڑتے ہوئے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں واپس کروائی ہیں۔ خود کرتے تو ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ ذہن مل جاتا کہ کہیں حضور یہاں سے چلے نہ جائیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے نہ جائیں، اور کفار و مشرکین میں یہ بات پھیل نہ جائے کہ حضور نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے والے ہیں، اسی لیے لوگوں کی امانتیں واپس کر رہے ہیں۔ یہ ایک حکمت تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود امانتیں نہ دی بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان امانتوں کو واپس کروایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی حدیثوں سے محبت ہے، حضور کی سنتوں سے محبت ہے، حضور کی تعلیمات سے محبت ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ تعلیمات صرف حضور کا نام لینے کا نام نہیں ہے بلکہ حضور کے پیغام پر عمل کا نام ہے۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک ہمارے لاکھ دعوے حضور کی محبت کے حوالے سے بیکار ہیں۔ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پر، فرمان پر عمل بھی کیا جائے، اور صرف وقتیہ عمل نہ ہو بلکہ پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے۔ بات چل رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ میں نے کچھ احادیث اس حوالے سے کوٹ کی ہیں، اور بعض اکابرین امت کی تشریحات اس حوالے سے میں نے کوٹ کی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہوں گی کہ جن کو اپنے علم کی روشنی میں اللہ کے فضل سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ ممکن ہے، پھر سے میں کہہ دوں، ممکن ہے کہ یہ ایک نشست امانت کے حوالے سے مکمل نہ ہو، دوسری نشست میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے اگر ممکن ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلے آپ حدیث سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا مختصر سا خلاصہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں بھی نقل فرمایا، اور دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک منافق عمل کے معاملے میں ہوتا ہے، اور ایک منافق عقیدے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ جو عقیدے کے معاملے میں منافق ہے اس کا عقیدہ اللہ سے تو درست ہوتا ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اور یہ قرآن کریم میں اس کا خلاصہ ہے۔ آپ سورہ منافقون پڑھ لیجئے، 28ویں پارے میں اس کا خلاصہ ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح پڑھ لیجئے، تفصیل سے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے
منافقین کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں اور منافقین کے حوالے سے ذکر بھی فرمایا۔ 5ویں پارے کا 6واں رکوع اس حوالے سے پڑھ لیجئے، پہلے پارے کا دوسرا رکوع، دوسرے رکوع کی ابتدائی آیتیں اس حوالے سے پڑھ لیجئے۔ جو منافق عقیدے کے معاملے میں جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، جو ایمان والوں کے سامنے پیش ہو کر ایمان کی بات کریں اور کافروں کے پاس پہنچ کر کفر کی بات کریں اور یہ کہیں کہ ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ خود دھوکے میں رہتے ہیں۔ اسی طرح نبی سے محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھ کر نبی کی محبت کی بات کریں اور نبی کے گستاخوں کے پاس جا کر کے ہم تو تمہارے ہیں، وہاں تو ہم صرف ایسے ہی چلے جاتے ہیں ہنسی مذاق کے لیے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ منافق عقیدے کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، صرف اشاروں میں یہ بات سمجھ میں تو آ جائے گی مگر مکمل اس کا خلاصہ نہیں ہو پائے گا، اس کی ایک بڑی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع بنے گا منافق کی علامات، اس کی پہچان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک ہوتا ہے عمل کے معاملے میں منافق، اور عمل کے معاملے میں جو منافق ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں میں انسان کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے عمل کا استعمال اس میں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو ہمیں نیک نظر آتے ہیں مگر ان کا باطن بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، ان کے معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی اس حوالے سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اس فرمان کو امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی نماز اور روزے سے تم دھوکے میں نہ آنا، کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے سے تم دھوکے میں نہ آنا۔ ہاں اگر کسی کی پہچان تمہیں کرنی ہو تو دیکھ لیں کہ وہ امانت دار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا شعب الایمان میں، اور جو حدیث نمبر میرے پاس ہے وہ میں بتا رہا ہوں 5279، 5279، یہ روایت آپ کی امام بہقی نے نقل فرمائی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے حضرات ہمیں معاشرے میں ملتے ہیں کہ جن کی عبادتوں پر ہمیں ناز ہوتا ہے، جن کی ریاضتوں پر ہمیں ناز ہوتا ہے، جو اعمال کے ذریعے لوگوں کو بہت زیادہ خوش کرتے ہیں مگر معاملات ان کے بالکل غلط ہوتے ہیں۔ میں سب پر تہمت نہیں لگا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بچائے ایسے برے اعمال سے کہ ہمارا عمل کچھ ہو اور ہمارے معاملات کچھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر تو بھلے آتے ہیں مگر معاملات ان کے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ تو عمل کی جہاں بات آئے، عمل صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ہی نہیں ہے، بلکہ عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مختصر سی باتوں کو عمل کا حصہ تو کہہ سکتے ہیں مگر سارے اعمال صرف ان 5 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے معمولات ہیں، وہ تمام چیزیں، جتنے احکامات ہیں قرآن میں، جن جن کے بارے میں جو جو حکم ہے، وہ تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایسے افراد جو ظاہر میں کچھ ہوں اور باطن میں کچھ ہوں، جن کے معاملات صحیح نہ ہو، عبادتیں تو بہت ہوں، عادتیں صحیح نہ ہو، ایسے بہت سارے افراد آج معاشرے میں موجود ہیں
اور اپنے ان اعمال کے ذریعے لوگوں میں بہت زیادہ شہرت پا کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اور لوگ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ میں جب معاملہ کرتے ہیں تو وہ معاملے داری میں جب خراب نکلتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے کیا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازی تھا اس نے کیا، روزے دار تھا اس نے کیا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، اس نے ایسا کام کر دیا۔ کام کرنے والا غلط شخص تھا، فرد تھا، مگر بدنام اسلام ہو گیا، بدنام اللہ کی عبادت ہو گئی۔ تو منافق وہ شخص ہے عمل میں کہ جب وہ کچھ بھی بات کرے، لوگوں کے سامنے جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ یہ منافق کی ایک علامت ہے، جب لوگوں سے گفتگو کرے جھوٹ بولے۔ اور جھوٹ بولنا یہ بڑی بھیانک بیماری ہے۔ اب اگر ہر چیز کا خلاصہ ہم کرتے رہیں گے تو جس موضوع پر ہمیں پہنچنا ہے اس موضوع پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت کیا تو ہر چیز کی تفصیل آپ کے سامنے اعمال کے حوالے سے بھی پیش کی جائے گی۔ جھوٹ بولنا یہ منافق فی العمل کی نشانی ہے، یعنی جو عمل کے معاملے میں نفاق رکھتے ہیں ان کی نشانی ہے۔ اور آج جھوٹ بولنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ کاروبار کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توفیق بخش دی، یا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات میں ان برائیوں سے بچتا ہے۔ ایسے بھی بے شمار نیک اللہ کے بندے ہیں جو غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، حق کرتے ہیں، حق کہتے ہیں، اور حق کہہ کر اپنے مال کا سودا کرتے ہیں اور اپنی تجارت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہمارے ایمان کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آج یہ چیز عام ہو چکی ہے، بچے سے لے کر عمر کے آخری حصے پر پہنچنے والے افراد بھی آج اس جرم سے خالی نہ رہے۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ لوگ دھوکے کو، مکر کو، جھوٹ کو، اسی کو سچ سمجھتے ہیں، اسی لیے لوگوں کا جھوٹ بولنا بھی لوگوں کے لیے ظاہری طور پر کوئی نقصان کا سبب نہ رہا، لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمل بہت برا ہے اور اس کے ذریعے بندے کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے سچائی کی تعلیم دے، اور یہ سچائی کی تعلیم آپ کی اولاد کو ہمیشہ اسی راہ پر رکھے گی، اور اسی کے ذریعے آپ کا بیٹا آپ کے لیے نیکیوں کا سبب بھی بنے گا اور آپ کی بخشش کا سبب بھی بنے گا۔ بچپن ہی سے جھوٹ کی تعلیم دے دی، کوئی ملنے کے لیے آیا، دروازے پر دستک دی، باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ، کوئی اگر فلاں صاحب ہو تو ان سے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے کہتا ہے دیکھ لو کوئی آیا ہو تو اس سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ ماں کہتی ہے میری فلاں سہیلی آئی ہے یا کوئی آیا ہو تو فلاں سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ جب یہ تعلیم آپ اس بچے کو دے رہے ہیں جو بچے کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے، تو یقیناً وہ لڑکا تو یہی سمجھے گا کہ یہ بھی ہمارے معاملات کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں جھوٹ بولتے رہیں۔ اور یہی تعلیم آج آگے بڑھ رہی ہے، یہی سلسلہ آج آگے بڑھ رہا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ جھوٹ کی بیماری عام ہو چکی ہے، اور اس کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا تھا، حالانکہ یہ مذاق نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کی خرابی کا سبب ہے۔
دوسری بات فرمائی میرے آقا نے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ یہ بھی آج عام ہو چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، وعدہ ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے۔ لوگوں سے کہتے میں آ رہا ہوں، اور جیسے ہی سامنے والا چلا جائے، کون جائے گا اس کے پاس میں؟ جائیں گے تو یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ میں؟ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ جب آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا تو اسے پورا کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ جو بندے نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، یہ ایمان کی حفاظت، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، رب نے فرمایا جو وعدہ کرتے ہو تم اس کو پورا کرو، چونکہ قیامت کے دن وعدہ وفائی اور وعدے کی بے وفائی کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کوئی مالدار کسی غریب کو وعدہ کر دیتا ہے کہ ہم آپ کے گھر میں کوئی اگر دعوت ہوگی، آپ کی بچی کی شادی ہوگی، پریشان نہ ہونا، ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ کوئی امیر گھر والے کسی غریب بچی کو لاتے ہیں گھر میں بچپن ہی سے اسے کام کرواتے ہیں، اور اس کے والدین کو یہ وعدہ کر کے لاتے ہیں جب بچی بڑی ہو جائے گی تو ہم اس کی شادی کر دیں گے، آپ فکر نہ کرنا، اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، تو بعض ایسے بھی واقعات ہم نے سنے ہیں کہ اس لڑکی پر چوری وغیرہ کی تہمت ڈال کر اس لڑکی کو اس کے گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور اپنے وعدے سے وہ بے وفائی کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں آپ یہ کر کے کچھ تو بچا لیتے ہیں، مگر آخرت کی زندگی میں اس کا بہت برا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جو بھی وعدہ ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز کا وعدہ ہو یا بڑی چیز کا وعدہ ہو، جب آپ نے کر لیا ہے تو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ اسے مکمل کر لیں، اور اگر نہیں دی ہے تو سامنے والا آپ کی حالت سے باخبر ہے، آپ اسے اپنے حالات پیش کر دیں کہ میں نے وعدہ تو کیا تھا، اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا، مگر جب اللہ دے گا تو میں اس وعدے کو ضرور مکمل کروں گا، ضرور پورا کروں گا۔ سامنے والے سے آپ وقت لے سکتے ہیں اس کے لیے، مگر نہیں، وعدہ تو کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ کسی سے رقم لے لی اور وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی رقم اتنے دن میں دے دوں گا، جبکہ اسے معلوم ہے میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، اسے یقین ہے کہ میں دے سکتا ہوں، پھر حالات اگر نہیں بن سکتے تو وہ چیز الگ ہے۔ اس کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس سے وعدہ کیا ہے اسے باخبر کر دے، اس کو خبر کر دے، اسے اس کے سامنے پیش کر دے۔ مگر معلوم ہے کہ مجھ سے یہ چیز ممکن نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اور جب وہ پورا نہیں کرتا تو ایک تو یہ کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کا یہ عمل اس کے ایمان کو کمزور کر کے اس کے دل میں منافقت پیدا کر دے گا۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات جو ہماری گفتگو کا ہماری گفتگو سے منسوب ہے، ہماری گفتگو سے جس کا تعلق ہے، وہ بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ مومن کا معنی ہی ہے امن والا۔ امن والا یہ مومن کا معنی ہے، اور امن والا امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ امن دینے والا، امن پہنچانے والا، جس سے لوگ مطمئن رہیں، ایسا شخص امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ امانت میں خیانت تو وہ بندہ کرے گا جو اپنے اندر نفاق رکھتا ہے، اور اس نفاق کی وجہ سے وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں امانت کی اہمیت کو ظاہر فرمایا، اور امانت کے ادا نہ کرنے والے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق فرما دیا۔
یعنی اس کے عمل میں نفاق پیدا ہو چکا ہے۔ اور پھر سن لیں، جو کسی گناہ پر مسلسل قائم رہتا ہے، کسی گناہ پر اصرار کیا رہتا ہے، ہمیشگی اختیار کیا ہوا رہتا ہے، وہ گناہ اس کے لیے اس کی گمراہی کا بھی سبب بنتا ہے، اور وہی گناہ اس کے لیے اس کے کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے معاملات کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے ابھی جو چل رہی ہے، گناہوں کے ضمن میں جن گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، اسی کے ضمن میں یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور اس میں معاملات کا ذکر بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ امانت کا تعلق معاملات سے ہے، اور امانت کے متعلق یہ تو پہلی حدیث ہم نے پیش کی ہے، اس طرح کی کئی احادیث ابھی ہم نے کوٹ کی ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگی، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ کہیں ہم امانت میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہے۔ اور امانت کا ایک تعلق بندوں سے ہے، اور امانت کا ایک تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی امانت کے طور پر ہمیں کچھ چیزیں عطا کی ہیں، جن میں خیانت کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور بندوں کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، ان میں بھی خیانت کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کوئی اگر امانت رکھے تو اس کی امانت ادا کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ کیا پیاری تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اس حدیث پاک کو امام داؤد نے سنن ابو داؤد میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں، امام دارمی نے سنن دارمی میں، امام احمد نے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو پیاری تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو تم اس کی امانت ادا کر دو، اس میں سے کچھ رکھ لو کچھ دے دو، ایسا نہ کرو۔ اس میں سے کچھ استعمال کر لو کچھ دے دو، ایسا بھی نہ کرو۔ اس میں سے کچھ چھپا لو اور کچھ دے دو، ایسا بھی نہ کرو۔ اس نے جو دیا، جیسا دیا، تم اسے واپس کر دو۔ اور کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ تم نے کہیں امانت رکھی تھی، اس نے خیانت کی ہے، اور ایک وقت آیا کہ اس نے تمہارے پاس میں امانت رکھائی ہے، تو اب تمہارا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ کیوں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ میں خیانت کی تھی اور آپ بغیر خیانت کے اسے اس کا مال واپس کر دیں گے، اس کی چیز واپس کر دیں گے، تو اسے اپنی بدعملی کا احساس ضرور ہوگا کہ میں نے تو ایسا کیا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی چیز واپس کر دے، یا خیانت کی وجہ سے وہ آپ سے معافی مانگ لے اور اپنی آئندہ زندگی کو وہ بہتر بنا لے۔ اس وجہ سے کوئی اگر خیانت کرے تو ہمیں خیانت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کسی نے ہماری چیز کو برباد کر کے دیا تھا، اب ہمارے پاس آئی ہے تو ہم بھی برباد کر کے دیں گے۔ کسی نے ہماری چیز خراب کر کے دی تھی، اب ہمارے پاس اس کی چیز آئی ہے، ہم بھی خراب کر کے دیں گے۔ کسی نے ہماری چیز کو توڑ پھوڑ کر دیا تھا، اب ہمارے پاس اس کی چیز آئی ہے، ہم بھی توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ یا کسی کے پاس ہم نے چیز رکھائی، اس نے کہا گم ہو گئی، برباد ہو گئی، اور ہم بھی اسی طرح سے کہیں گے، تو پھر یہ بے دینی، یہ گمراہی،
یا پھر اس قسم کی خیانت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے برائی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے نیکی ضروری ہے۔ کیچڑ سے کپڑے پر دھبا لگ جائے تو آپ گندے پانی سے اسے دھوئیں گے تو اور گندا ہوگا۔ اس کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے صاف پانی کا استعمال کرو، وہ دھبے بھی ہٹ جائیں گے، کیچڑ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی شخص اگر ہمارے ساتھ میں برائی کرتا ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ برائی کریں۔ ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی اگر تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ اچھا عمل کرو، تاکہ اسے اپنی بدعملی کا احساس ہو، اسے اپنی بدنیتی کا احساس ہو، اسے اپنی خیانت کا احساس ہو، اسے احساس ہو کہ میں نے اس کے ساتھ میں برا کیا ہے مگر اس نے اچھا کیا۔ کتنی تکلیفیں دی گئی تھی صحابہ کو، کتنی تکلیفیں دی گئی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مگر جب فتح مکہ ہوا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ چہرے موجود تھے جنہوں نے حضور کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے صحابہ کو تکلیف دی تھی۔ ہندا نے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی سامنے، حبشی بھی سامنے، مگر اس کے باوجود مشورے مل رہے ہیں کہ آج ہر کسی سے بدلہ لیا جائے، مگر حضور نے فرمایا آج معافی کا دن ہے، آج رحمتوں کے عام کرنے کا دن ہے، آج کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ حضور کے اس عمل نے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کرم نے ہزاروں کے مسلمان ہونے کا سبب، اس عمل سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ برائی کو برائی سے ختم کر دیا جائے تو برائی سے برائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھیلنا شروع ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، کوئی تیسرا جا کے صلح کرا دے تو بہتر ہے، اور اگر صلح نہیں کرواتا بلکہ ان کی لڑائی کو اور بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو اب یہ افراد میں، فرد میں لڑائی نہیں ہوتی بلکہ جماعت میں لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی طرف سے بھی لوگ آئیں گے، اس کی طرف سے بھی لوگ آئیں گے، اب یہ معاملہ سلجھے گا نہیں بلکہ الجھ جائے گا۔ اسی لیے کوئی اگر ہمارے ساتھ کسی معاملے میں خیانت کرے تو اس نے ایسا کیا ہے، ہم بھی ایسا کریں گے، ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اس نے کیا ہے یہ اس کا عمل تھا، ہم نے کیا ہے یہ ہمارا کردار ہے۔ آخری بات اس حوالے سے میں پیش کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ آپ دیکھیں، مجھے ایک واقعہ، بڑا پیارا واقعہ یاد آتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعے کے بعد آپ خلوت نشین ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار آپ اپنے گھر میں خلوت میں عبادت کرتے، کبھی آپ بستی سے باہر نکل جاتے اور بستی سے باہر جا کر آپ عبادت کرتے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنے خیمے میں عبادت کر رہے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے پانی طلب کرنے لگا۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر پانی طلب کرنے لگا، آپ نے اسے جی بھر کے پانی پلا دیا، وہ خوب پانی پیا، خوب پانی پیا۔ پانی پی لینے کے بعد اس نے کہا کہ امام، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تیرا چہرہ مجھے یاد ہے، تیری حرکتیں مجھے یاد ہیں، تیرا عمل مجھے یاد ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ تو امام نے فرمایا تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، کہ جس نے کربلا کے میدان میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ تیری ہی وجہ سے ہمارے گھر والوں کی شہادت ہوئی، تیری ہی وجہ سے ہمارے گھر کے بچوں پر پانی بند ہوا، تیری ہی وجہ سے میرے والد شہید ہوئے، تیری ہی وجہ سے ہمارے خاندان کے کئی افراد، ہمارے آوال و انصار شہید ہوئے۔
تو نے پانی بھی بند کیا تھا؟ تو اس نے کہا امام پہچاننے کے باوجود آپ نے مجھے پانی پلایا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے جو کیا تھا وہ تیرا عمل تھا، اور میں نے جو کیا ہے یہ ہمارے نانا کا سکھایا ہوا دین ہے، یہ ہمارے نانا کا سکھایا ہوا کردار ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ میں غلطی کرے تو اس غلطی کا جواب غلطی سے دینا، گالی کا جواب گالی سے دینا، خیانت کا جواب خیانت سے دینا، اس سے یہ بیماری ختم ہونے کی نہیں ہے بلکہ یہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کریں، اور معاملات کے حوالے سے جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے اس تعلیم کو بھی ہم سیکھیں، تاکہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی صحیح ہو اور حقوق اللہ کی ادائیگی بھی صحیح ہو۔ یہ میں نے صرف 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے امانت کے تعلق سے پیش کی ہیں، اور بھی کئی احادیث اس حوالے سے ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا عذاب آنا یقینی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے عتاب سے بچنا ہو تو وہ گناہ ہی نہ کرو کہ جس کی سزا کی بنیاد پر عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی عادات کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔